الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین بنا کر بھیجا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے جداگانہ صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر روحانی طاقتوں سے نوازا، وہیں پر جسمانی طاقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے جداگانہ عطا فرمائی۔ جس طرح آپ روحانی طاقت میں سب پر فوقیت رکھتے تھے، اسی طرح جسمانی طاقت میں بھی آپ سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس کا مظاہرہ آپ نے کئی مواقع پر کیا۔ عرب کے بڑوں سے بڑے پہلوان آپ کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ پروردگار قادر و مطلق نے آپ کو جداگانہ جسمانی طاقتوں سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی، اس کو آپ نے زمین پر پچھاڑ دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوانی کے واقعات، یعنی پہلوانوں کے ساتھ مقابلے کے واقعات ملتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے رکانہ پہلوان سے مقابلہ کیا، اسی طرح ابو اسود پہلوان سے آپ نے مقابلہ کیا، تو آج ہم رکانہ پہلوان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جو ہوا اس کے متعلق سنیں گے۔ چنانچہ رکانہ عرب کا ایک مشہور و معروف پہلوان تھا۔ وہ مکہ کے مضافات میں کوہ عدم کے دامن میں رہتا تھا۔ یہ بہت زیادہ طاقتور، دلیر اور کشتی کے فن میں بڑا ماہر پہلوان تھا۔ اس نے شہر میں بہت خون خرابہ کر رکھا تھا، اور کسی کو بھی اس کے سامنے آنکھیں چار کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، کیونکہ ہر شخص اس کی طاقت سے ڈرتا تھا۔ اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جس کو وہ وادی عدم میں چرایا کرتا تھا۔ اس کی وادی میں کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ لوگوں کی یہاں سے کترا کر نکل جاتے کہ کہیں رکانہ کا سامنا نہ ہو جائے۔ بنو ہاشم سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے اس کا نسب نامہ یوں لکھا ہے: رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد مناف بتوں کا وفادار تھا، اور طاقتور چیتے کی طرح اپنی وادی میں کسی کے جانور نہ چرنے دیتا تھا۔ اس کی طاقت اور شہ زوری کا بہت چرچا تھا۔ کفار مکہ کی سازشوں سے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت سخت تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا خوف و خطر اس وادی میں تشریف لے گئے تاکہ فریضہ دعوت حق ادا فرمائیں۔ ادھر رکانہ بھی آ نکلا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو موقع کو غنیمت جان کر بڑے روب و غرور سے کہنے لگا: یا محمد انت الذی تشتم الہتنا اللات والعزی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں جو ہمارے معبود بتوں لات و عزیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مزید جارحانہ انداز میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو بے بس قرار دیتے ہیں اور اپنے معبود کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور تم لوگوں کو لات و عزیٰ کی عبادت سے ہٹا کر ایک خدا کی عبادت پر لگانا چاہتے ہو۔ اگر میرا آپ سے خاندانی نسبی تعلق نہ ہوتا تو میں آپ کی زندگی کا چراغ بجھا دیتا، معاذ اللہ۔ تاہم غنیمت یہ ہے کہ آج تم میرے ہتھے چڑھ گئے ہو، اس لیے مقابلہ کیے بغیر واپس نہ جانے دوں گا۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہنے لگا: میں اپنے معبودوں سے مدد طلب کروں گا، اور آپ اپنے رب کو پکاریں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کو 10 بکریاں انعام میں دوں گا، اور تمہیں اختیار ہوگا کہ 10 بہترین بکریاں میرے ریوڑ سے انتخاب کر لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس آزمائش کو منظور کر لیا، اور رکانہ کے مقابلے میں جسے کشتی کے فن میں پورا کمال حاصل تھا، خدائے عزیز و مقتدر سے مدد مانگی۔ اس کے برعکس رکانہ نے لات و عزیٰ کو پکارا اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں میری مدد کرو۔ جب اس سے کشتی ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے واحد میں نہایت آسانی کے ساتھ
زمین پر پٹک دیا اور فوراً اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اسے چوٹ لگی اور بہت تکلیف ہوئی، مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے شکست کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد رکانہ نے دوبارہ کشتی کرنے کی استدعا کی اور کہنے لگا، اگر اس دفعہ بھی آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ میری بکریوں میں سے مزید 10 بکریاں چھانٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے جان جسم کی طرح زمین پر پٹک دیا۔ اب کے بار پھر رکانہ کا بکا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، واقعی آپ کا خدا آپ کی مدد کرتا ہے، ورنہ کبھی ممکن نہ تھا کہ تجھ جیسا فن کشتی سے ناآشنا شخص اس آسانی سے مجھے پچھاڑ دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے میری پیٹھ نہیں لگائی تھی۔ اس کے بعد رکانہ بولا کہ آپ از سر نو میرے ساتھ تیسری بار کشتی لڑیں تاکہ میں پھر ایک مرتبہ اپنے دل کا ارمان نکال لوں۔ اگر آپ اس مرتبہ بھی مجھ پر غالب آ گئے تو آپ کو اختیار ہوگا کہ 10 مزید بکریاں میرے ریوڑ سے انتخاب کر لیں۔ مگر وہ تیسری بار بھی زور نبوت کے سامنے ٹھہر نہ سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر شانوں کے بل چت پچھاڑ دیا۔ اس دفعہ اس کا ہوش ٹھکانے آ گیا اور جان گیا کہ یہ قوت واقعی ایسی ہے کہ جو عام شخص کی نہیں۔ نیز اس پر اس کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے اور کہنے لگا، یہ سب کچھ آپ نے نہیں بلکہ آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کے غالب و قادر اور حکیم رب نے کیا ہے، اور میرے لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا۔ رکانہ نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پسند کی بکریاں لے لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری ان بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ میں تو تجھے فقط اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مجھے پسند نہیں کہ تو آتش جہنم میں جائے۔ تو اسلام قبول کر لے تو جہنم کی آگ سے محفوظ و سلامت رہے گا۔ اس نے کہا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نشانی نہیں دکھاتے اسلام قبول نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو گواہ ٹھہراؤ کہ میری دعا سے اللہ نے تجھے کوئی نشانی دکھائی تو میری دعوت کو قبول کر لے گا۔ اس نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعہدی تو نہیں کرو گے؟ وہ بولا، بالکل نہیں۔ پاس ہی کیکر کا ایک بہت بڑا پیڑ تھا جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کے حکم سے میری طرف آ۔ تو اس درخت کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا ایک حصہ شاخ و سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مجھے عظیم نشانی دکھائی۔ رکانہ نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے مجھے عظیم نشانی دکھائی ہے، اب اسے واپس جانے کا حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ رکانہ نے کہا، اب مجھے آپ کی بات مان لینے میں کوئی تعمل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں بدعہدی کا مرتکب نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ درخت اپنی شاخوں سمیت واپس جا کر اپنے تنے سے مل گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اب اسلام کے دائرے میں آ جا، امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ رکانہ نے کہا، اگرچہ آپ نے مجھے عظیم نشانی دکھائی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں کہ میں نے آپ کی دعوت خوف کی وجہ سے قبول کی ہے، حالانکہ آج تک کسی نے میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا اور نہ میرے دل میں خوف پیدا کیا ہے۔ بس آپ اپنی بکریاں لے لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے جب کہ تو میری دعوت قبول نہیں کرتا۔ شواہد النبوہ میں لکھا ہے کہ رکانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ اس واقعہ کے متعلق قریش سے کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں کہوں گا کہ تمہیں گرا لیا۔ کہنے لگا، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوگا، اور کہنے لگا، آپ اس واقعہ کو کسی اور طریقہ سے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جھوٹ کیسے بولوں؟ رکانہ نے پوچھا، کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بھی نہیں۔ رکانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھام لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔